السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم شہر بالاپور کے عظیم شخصیت سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم سپوت حضرت خواجہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ اپنے وقت کے عالم بعمل اور صوفی باصفات نمونے اسلاف تھے۔ حضرت نور القمر نقشبندی رحمہ اللہ علیہ خانقاہ نقشبندیہ بالاپور کے سجادہ نشین سید عالم دین اور صوفی باکمال حضرت سید شاہ منیب اللہ نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کے گھر دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی اور جن کا نام سید شاہ قمر نقشبندی رکھا گیا۔ سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کے جد امجد سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سید شاہ نور القمر نقشبندی رحمہ اللہ علیہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ حضرت سید شاہ منیب اللہ نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی آغوش محبت میں، آغوش معرفت میں آپ نے قرآن و تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، شریعت اور دیگر علوم پر دسترس حاصل کی اور کم عمری ہی میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ بالاپور کی تصوف اور زہد سے مالا مال فضا اور والد محترم کی تربیت نے حضرت سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کے ظاہر و باطن دونوں کو سنوار دیا۔ مزید علم کی پیاس انہیں دہلی لے گئی۔ دہلی ابتدا ہی سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ وہیں آپ کی ملاقات مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، آپ وہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ نے مختلف علماء اور مشائخ کی صحبتیں اختیار کی، کسب فیض اور کسب علم فرمایا۔ تقریباً آپ نے 2 برس تک دہلی میں قیام فرمایا اور اس کے بعد آپ سرہند شریف تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور میں آپ کے جد امجد حضرت سید شاہ ظہیر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی روضے کی زیارت کی، وہاں سے دہلی ہوتے ہوئے واپس بالاپور تشریف لائے۔ 3 سال کے طویل عرصے بعد آپ کو روبرو دیکھ کر آپ کے والد محترم بے انتہا خوش ہوئے، گھر میں مسرتوں کا ساماں ہو گیا۔ پھر آپ کے والد محترم نے خلافت نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ آپ کو عنایت فرمائی اور والد کی اجازت سے اشاعت اسلام کے لیے اورنگ آباد تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ایک خانقاہ نقشبندیہ قائم کی، جہاں ملک بھر سے تشنگان علوم تشریف لاتے اور اپنی علمی روحانی تشنگی کو بجھاتے۔ اس خانقاہ میں ہر مذہب کے لوگوں کی پذیرائی تھی۔ یہاں سے سینکڑوں طالب علم قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، شریعت اور دیگر کئی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ حضرت سید قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی پرخلوص طبیعت اور علمی قابلیت نے ہر عام و خاص کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اہل اورنگ آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے لوگ ذوق در ذوق آپ سے ملاقات اور آپ کی دیدار کے لیے جمع ہوتے۔ علماء اکرام، مشائخ کرام آپ کی خدمت میں حاضری کو باعث شرف سمجھا کرتے تھے۔ قمر نقشبندی اہل دکن کے لیے وہ نور ثابت ہوئے جس سے سارا دکن جگمگا اٹھا اور سلسلے نقشبندیہ کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت سید شاہ قمر نقشبندی رحمہ اللہ علیہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ اپنے فرزند سید نور الہدیٰ اور سید نور العلا کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی علمی شہرت عالمی عرب میں بھی دستک دے چکی تھی۔ جب اہل مکہ کو آپ کی مکہ میں موجودگی کی اطلاع ملی، خبر ملی، کئی علماء شرفاء نے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی دعوت کی۔ وہاں سے پھر حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ المنورہ میں حضرت قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ اکثر اپنے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے نزدیک بیٹھے رہتے۔ ایک روز آپ نے جالی کے اندر جانے کا قصد فرمایا تو خدام نے روکا اور کہا دور سے زیارت کرنا حسن ادب اور اندر جانا بے ادبی ہے۔ پھر آپ نے کئی اور اقوال ان روکنے والوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے لاجواب ہو کر جالی مبارک کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد مبارک کی زیارت کی۔ مدینہ منورہ میں بھی علماء، صوفیاء، شرفاء نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کی دعوتیں کی۔ حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ واپس اورنگ آباد تشریف لائے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ طلباء کو بے حد عزیز رکھا کرتے تھے
ان کے خورد و نوش اور رہنے سہنے کا تمام انتظام بذات خود دیکھا کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں سے اپنے اولاد کی طرح محبت فرماتے اور اپنے شاگردوں پر شفقت کا ہاتھ ہمیشہ پیرا کرتے۔ حضرت سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں میر غلام آزاد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ جیسے اہل علم حضرات موجود رہتے تھے۔ مشائخین وقت جیسے حضرت سید شاہ محمود خلیفہ مسافر شاہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ فخر الدین رحمہ اللہ علیہ، شاہ غلام حسین، شاہ مجلے صاحب، خلیفہ شاہ نور صاحب، بابا مستان وغیرہ کے ساتھ شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کی اٹھنا بیٹھنا تھا، مجلسیں تھی، صحبت تھی۔ ایک دفعہ مشائخین کی مجلس میں آپ کی علمی صلاحیتوں کو دیکھ کر ایک مسافر نے کہا، شاہ قمر کی طاقت لسانی سحر البیانی سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی الاصل ہیں، ضرور آپ نے جامعہ ازہر مصر یا بغداد سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اہل محفل نے کہا کہ ہندی ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں اکثر علماء ہند و عرب سے ملا ہوں مگر کسی عالم و فاضل کو اس لیاقت اور قابلیت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس قدر بلند مرتبہ اور فضائل و کمالات کے باوجود غرور، تکبر حضرت سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ سے کوسوں دور تھا۔ ہر کسی کے ساتھ آپ عاجزی و انکساری سے پیش آتے، صاحب دل و عارف دل انسان تھے۔ آپ 5 وقتہ نمازوں کی سختی سے پابندی فرماتے تھے۔ آپ کی کبھی کوئی نماز قضا بھی نہ ہوئی۔ آپ نے دن بھر کے تمام معمولات جیسے عبادت، ذکر الہی، درس قرآن، تفسیر، عوام سے ملاقات، تربیت اولاد اور خاندان والوں کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت سید شاہ قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کو 3 بیٹے تھے، حضرت سید شاہ نور الہدا، حضرت سید شاہ نور العلا اور حضرت سید شاہ نور المصطفیٰ نقشبندیہ، اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت سید قمر الدین نقشبندی رحمہ اللہ علیہ کے تینوں بیٹے حافظ قرآن اور عالم وقت تھے اور آپ کے والد بزرگوار کے سائے عاطفت میں شریعت اور طریقت کے علوم اور خصوصاً علم حدیث، تفسیر، اصول حدیث جیسے تمام علوم پر عبور حاصل کر رکھے تھے۔ حضرت سید شاہ نقشبندی رحمہ اللہ علیہ صاحب تصدیق بزرگ تھے۔ آپ کی 30 کتابیں ہیں جن میں بہت سارے رسالے ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ تصانیف میں مظہر النور، نور الکریمتین اور نور الظہور وغیرہ جیسی آپ کی تحریری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت سید شاہ نور القمر علیہ رحمت رضوان سلسلے نقشبندیہ کی عملی تفسیر تھے۔ آپ شریعت مطہرہ کے قمر انور اور آسمان طریقت کے بدر کامل تھے۔ آپ کے معاصرین میں آپ جیسا جامع علوم ظاہر و باطن کوئی شخص نہ تھا۔ 2 ربیع الاول 1193 ہجری کو 73 سال کی عمر میں رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ایک جہان کو سیراب کر کے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور آپ کی خانقاہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔